سورہ مائدہ کا درس چل رہا ہے، 7واں پارہ شروع کرنے والے ہیں۔ 7واں پارہ کا جو پہلا رکوع ہے اور اس کا بعد والا جو رکوع ہے، کافی احکامات ہے، سبحان اللہ۔ ہم انشاءاللہ شارٹ میں بہت ساری باتیں آج انشاءاللہ ہم وہاں سے گزریں گے۔ 7ویں پارے کی شروع عیسائیوں میں سے جو دیندار تھے، نیک تھے، اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے، ان کے تذکرے سے شروع ہو رہا ہے 7واں پارہ۔ یہ حبشہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی طرف دعوت دیا تو بھیجا ان کو، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی نے جعفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچرے بھائی تھے ان کو بلایا جو اس وہاں پر تھے، اور بہت سارے پادری بھی تھے۔ انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، تو جیسے ہی سورہ مریم یہ سب سننے لگے ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، وہ اسلام قبول کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک پادری جو اسلام قبول کیے اور قرآن سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اے نبی آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں بہہ رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، یہ آنکھیں یہ آنسو کس کے تھے؟ حق کو پہچاننے کی وجہ سے۔ انہوں نے دعا کی یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو جو ہے ہمیشہ گواہی دینے والوں ہمارا شمار کر۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں۔ اس آیت کی روشنی میں ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن حق کو پہچانتے نہیں ہیں، تو پھر میرے آپ آنکھوں سے آنسو کیسے آئیں گے؟ سمجھنے والی بات، جب آدمی پہچانتا ہے، غور سے سنتا ہے، تو دل پہ کلام کا اثر ہوگا اور پھر ہم بدلیں گے۔ چلیے اس کے بعد کی 2 آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کی تذکرہ فرمایا اور ان سب کو جنت کا وعدہ فرمایا، اور جو لوگ نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے میرے جہنم کا وعدہ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یہ آیت نمبر 86۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ احکامات بیان فرمائے۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جن باتوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو حرام نہ قرار دو۔ کبھی غصے میں آ گئے، بیوی سے ناراض ہو گئے، کسی اور سے ناراض ہو گئے، میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتا، میں یہ نہیں پہنتا، میں وہ نہیں پہنتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غصے میں بہت ساری چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں وہ حرام کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے میرے آپ بڑے کا گوشت نہیں کھاتے، فلاں گوشت نہیں کھاتے، سمجھے آپ، ایسے بہت ساری چیزیں خود پہ حرام کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا لا تحرموا، تم حرام نہ ٹھہراؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا، ولا تعتدوا، حد سے آگے نہ بڑھنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 میں اللہ فرما رہا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ جو کچھ دے کھاؤ نا۔ کچھ لوگ ویجیٹیرین رہتے، صرف نان ویج نہیں کھاتے، کچھ لوگ صرف نان ویج ہی میں رہتے، ویج نہیں کھاتے، یہ سب نہیں، اللہ نے سب حلال کیا ہم سب کے لیے، سمجھ ہم سب کھا سکتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ پر جو ہے اس اللہ سے ڈرو جس پہ تم ایمان لے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 88 میں یہ نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 ہے نا، بہت اہم آیت ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو معلوم ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کوئی آدمی قسم کھایا، کرتا ہوں بلا، دیتا ہوں بلا، اللہ کی قسم آپ کے پیسے میں لوٹا دوں گا 10 تاریخ کو بلا، ارادہ بھی تھا 10 تاریخ کو دینے کا، نہیں دے سکا، قسم توڑ گئی اس کی، کیا کرنا ہے اس کو؟ کسی کو معلوم ہے قسم کا کفارہ؟ بہت اہم ہے نا جی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، آخری میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، نہیں کھلا سکتے، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا وہ نہیں کر سکتے، اور جو ہے اگر نہیں تو 3 روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں یہ پوری احکامات اللہ نے بیان فرمائے۔ بڑی اہم آیت ہے یہ زندگی کی۔ قسم 2 طرح کے ہیں، ایک کیا ہے، آدمی بغیر ارادے کے قسم کھاتا۔ کچھ لوگ ہیں دیکھے ہوں گے عرب ممالک کے اندر، ہر بات پہ واللہ واللہ استعمال کرتے، وہ لوگ، وہ ارادہ نہیں ان کو، واللہ ایسے ہی تکے کلام کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ قسم کے ارادے سے بولا ہوا کلمہ نہیں ہے، تو اس پہ کوئی بات نہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا لغو قسم پر،
وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تعالیٰ مگر مواخذہ کرے گا، پکڑے گا ان قسموں پر جس آدمی نے ارادے کے ساتھ پکا کر کے قسم لیا تھا۔ تو دوسری قسم کون سی ہے؟ جو ابھی بولا میں آپ، آدمی پکا ارادہ کر کے قسم کھایا، توڑ دیا، اب کیا کرنا اس کو؟ فَكَفَّارَتُ، اس کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون، درمیانی کھانا جو ہم کھاتے، وہ کوئی ضروری کہ بریانی کھائیں کھلائیں آپ، یا بہت اٹلی وٹلی بہت تھوڑا نہیں، درمیانی، سمجھ رہے آپ، درمیانی کھلاؤ، او کسوتہم، یا درمیانی کپڑے پہناؤ، او تحریر رقبہ، یا ایک گردن کو آزاد کرو، ومن لم یجد، اگر کسی کے پاس یہ 3 کی طاقت نہیں ہے تو صیام 3 ایام، اللہ نے کہا کہ 3 روزے رکھو، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ۔ اللہ نے کہا واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آدمی جو غور کر کے دیکھے، جب ایسی آیتیں پڑھتے ہیں نا، ہم اتنے دور ہیں دین سے، دین کی موٹی موٹی باتیں بھی ہیں نا ابھی تک ہماری زندگی میں نہیں آ سکی۔ جب علم نہیں ہے تو عمل کہاں سے؟ تو اس مستقل علم کی ضرورت ہے تاکہ مستقل عمل کی طرف ہم راغب ہوں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یاد رکھیں، آیت نمبر 89، آیت نمبر 89 آپ ضرور یاد رکھیں، سورہ مائدہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چلتی اس کے بعد والی آیت بتا رہا ہوں نا، یہ جو آیتیں جو نمبر وار بتا رہا ہوں میں، کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو ہماری آج کی زندگی سے خالی ہو، ہر آیت میں۔ اسی لیے معاشرہ نے کیا کہا؟ حلال و حرام کو سیکھنا اگر ہے تو مائدہ پڑھو بولے۔ معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت پر اپنے شاگردوں کو کہ تم نے پوچھا حج کے موقع پر سورہ مائدہ تم نے پڑھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو معاشرہ نے کہا حلال سورہ مائدہ پڑھو، حلال وہی ہے جو مائدہ میں اللہ نے بیان فرمایا، اور حرام وہ حرام سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حرام قرار دیا۔ اب یہ آیت دیکھیں کتنی بڑی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے انما الخمر، شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، بتوں کے نام پر جو ہے چڑھائے ہوئے فال نکالنے والے چیزیں، اور اسی طریقے سے والازلام، تیریں، رجس من عمل الشیطان، سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، فاجتنبوہ، نہیں جانا، بولے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم۔ یہ آخری آیت ہے سورہ مائدہ کی جس میں شراب کی حرمت کے تعلق سے واضح طور پر حکم آیا تھا۔ میں نے بتایا تھا شراب کا حکم ایک ٹائم میں نہیں آیا، 3 مرحلوں میں آیا۔ پہلا مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ شراب کا فائدہ ہے نا مگر یہاں کم ہے، نقصان زیادہ۔ یہ آیت نازل سورہ بقرہ کی، یہ ہم پڑھ چکے الحمدللہ۔ اس کے بعد دوسری آیت سورہ مائدہ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نشے کی حالت میں شراب جو ہے نماز کو نہیں آنا، یہ دوسری آیت آ گئی۔ اس کے بعد تیسری آیت یہ ہے، آخری میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اب مگر یہاں مکمل طور سے یہ گندگی ہے، شراب، یہ جوا، یہ سب نہیں جانا، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم آیت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 91 میں یہ شراب کو اللہ حرام کیوں قرار دیا، جوے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیوں قرار دیا، اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی، بڑی اہم ہے۔ اللہ فرما رہا انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے یوقع بینکم العداوہ، کہ تمہارے درمیان دشمنی کو ڈال دیں، والبغضاء، بغض کو ڈال دیں، فی الخمر والمیسر، شراب کی وجہ سے اور جوے کی وجہ سے۔ آج آپ جو ہے اگر جو ڈیٹا نکالیں کرائم کی، جوا اور جو شراب، ان دونوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جرم ہوئے، شراب کی وجہ سے اور جوے کی وجہ سے۔ جوا میں ہار گیا، اس کی جان کے پیچھے پڑ گیا، نقصان پہنچانے کے لگ گیا، کچھ بھی ایک، سمجھ گئے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے شیطان کیا کرتا؟ دشمنی ڈالتا، مگر یہاں دشمنی پیدا کرتا، بغض عداوت پیدا کرتا، وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ اور اللہ کے ذکر سے روک دیتا، نماز سے روک دیتا۔ اللہ پوچھ رہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم یہ سب کاموں کو چھوڑنے والے نہیں ہو؟ سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 91، جس میں اللہ تعالیٰ نے جوا اور سود سے اللہ تعالیٰ، جوا اور شراب سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ چلتے اس کے بعد والی آیت میں 92 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اگر تم نافرمانی کرو کہ جان لو کہ رسولوں کا کام تو جو ہے صرف اور صرف پہنچانا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد والی آیتوں میں
اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے بعد 94 آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے شکار کے احکامات بیان فرمائے حالت احرام میں۔ 95 حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ اگر کوئی آدمی جانوروں کا شکار کرے گا، سمجھ رہے آپ، حالت احرام میں میقات کے اندر حدود حرم میں کہیں بھی اگر وہ شکار کرے گا تو اب اس کے سامنے تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس جانور کا شکار کیا اگر وہ ڈومیسٹک اینیمل سے، سمجھ رہے آپ، تو ڈومیسٹک اینیمل کو لا کر وہ کیا کرے گا، اس کے برابر دے دے گا۔ اگر وہ وائلڈ اینیمل ہے، سمجھ رہے آپ، وائلڈ اینیمل اگر ہے تو لیکن وائلڈ اینیمل ہے لیکن اس کے مشابہ ہمارے پاس ڈومیسٹک اینیمل موجود ہے تو اس کے بدلے کیا کرے گا، ڈومیسٹک اینیمل دے دے گا۔ لیکن ایسا وائلڈ اینیمل ہے جو عموماً جو ڈومیسٹک میں پایا نہیں جاتا، ہاتھی کا شکار کیا، سمجھ رہے، ہاتھی بھی ملتا نہیں مارکیٹ میں، تو کیا کریں گے، ہاتھی کے بدلے مارکیٹ ویلو دیکھا جائے گا، مثال طور پر 4 لاکھ، مثال طور پر 4 لاکھ ہاتھی کی قیمت، تو 4 لاکھ روپے جو ہے اس کی قیمت دینا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے، 4 لاکھ روپے کا اناج خریدا جائے گا اور 4 لاکھ اناج جو بھی خریدا جائے گا، سمجھ رہے، ہر مسکین کو تقریباً 750 گرام پون کلو مسکین کے حساب سے، سمجھ رہے آپ، مکہ پہنچا کر ان تمام اناج کو جو ہے بٹوا دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ یہ بہت اہم احکامات ہیں حج کے موقع پر شکار کرنے کے تعلق سے، کیونکہ آج کل تو یہاں سے فلائٹ سے جاتے ہیں، یہ مسئلے نہیں، لیکن پرانے زمانے میں لوگ جنگلوں سے گزرتے تھے، ان کا راستہ تھا، یہ سب مسائل سے گزرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے۔ یہ بڑی پیاری آیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے جو حالت احرام میں سمندری جانوروں کے شکار کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دیا۔ دیکھیے جانور 2 طرح کے ہیں، ایک خشکی کے میں رہنے والے اور ایک سمندری جانور ہے، تو حالت احرام میں سمندری جانوروں کا شکار کر سکتا، کوئی مچھلی پکڑ کے کھا سکتا، منع نہیں حالت احرام میں، لیکن سمجھ رہے آپ خشکی کے جو جانور ہیں، ریبٹ ہے، بکری ہے، ہرن جو ہے، اسی طریقے سے اور کوئی جانور ہے جو بھی ہے جو راستے میں مل جائے تو اس کو پکڑ کر شکار کرنا منع ہے۔ یہ آیت کا جو خلاصہ۔ اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بے جا سوالات کرنے سے روکا ہے۔ آیت نمبر 101 بے جا سوالات نہیں کر، لا تسألوا الاشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اگر تم بے جا سوالات کرو گے، اگر اللہ تعالیٰ اسی کو بدل دیا تو تم کیا ہوگے، پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جی اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جاہلیت میں بتوں کے نام پر بہت سارے جانور کیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے نظر مانگ کر۔ مثال طور پر کوئی دودھ دینے والی گائے تھی، اب بولے دودھ نظر ہے، اب دودھ نہ دھرتے تھے نہ استعمال کرتے تھے، اس کو بحیرہ کہا جاتا تھا۔ اور ایک جیسے صاحبہ ایک اونٹنی ہوتی اس پہ سواری نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، سمجھے آپ، اس طریقے کے مختلف ان کے پاس ہے نا ایسے جانور ہوتے تھے جو بتوں کے نام پر جو چھوڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم کسی کو بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 105 میں خود کی تربیت کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو خود کی اصلاح کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو دوسروں کی اصلاح نہ کریں، یہ معنی نہیں، دوسروں کی اصلاح کا حکم مستقل ہے، خود کی بھی اصلاح کرنا، سمجھ رہے، خود کو بھی بنانا، سمجھ رہے، یہ بھی بڑی اہم آیت مبارکہ آیت نمبر 105 کے اندر۔ 106 107 اور 108 یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سفر کے دوران گواہ بنانے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمایا۔ سفر کے دوران پرانے زمانے میں سامان وغیرہ لے کے جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی جو موت آ جائے تو یہ سامان کیسے واپس کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے گواہ بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا۔ چلیے آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے میرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت میں سوال کرے گا۔ یہ سورت کے آخر تک یہی آیتیں چل رہی۔ چلیے 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ 2-3 باتیں کیا ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا، پوچھے گا انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں کو کہا کہ تم مجھے اور میری والدہ مریم کو تمہیں معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کے؟ عیسیٰ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جن بات کو کہنے کا حق نہیں ہے وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، اگر میں کہاں بھی ہوتا تو تو جانتا تھا جو کچھ میرے دل میں ہے،
ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے، تو تو غیب کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صفائی دے کر کہیں گے میں نے وہی باتیں لوگوں کو بتائی کہ اللہ انی عبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں زندہ تھا نا اس بات پر گواہ تھا، فلما توفیتنی، جب تو مجھے موت دے دیا، کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ تو ان پر نگران، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ان پر جو گواہ ہے۔ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی کوئی بھی نبی یا کوئی بھی ولی اپنی عبادت، اپنے مذہب، اپنے مسلک کی دعوت نہیں دیے، یہ لوگ بعد میں کیا کیے، گھڑ لیے، اور یہاں ایسا سینما بنا لیے، ایسی چیزیں وجود میں لا لیے کہ لوگ اس کی طرف منسوب کرنے لگے۔ تو اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے آخر میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن ظالموں کو جو ہے سمجھ رہے ہیں کوئی بھی چیز فائدہ دینے والی، فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ تو تقریباً میں آج آپ کو سمجھ رہے ہیں 40 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہوں، 40 آیتوں کا خلاصہ میں نے جو بتایا آپ کو، اس میں کچھ بہت ہی اہم احکامات ہیں جو ہماری زندگی کے لیے اہم ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ کل جو ہے آگے کی صورت کا خلاصہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔